الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 1 حروف مفردات۔ حروف مفردات کے متعلق ہم گفتگو کریں گے کہ حروف مفردات کسے کہتے ہیں۔ الف سے لے کر یا تک یہ 29 حروف ہیں، ان کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ یہ الف مفرد ہے اور مفردات اس کی جمع، اس لیے حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید و قرأت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خوے، توئیں، زوئیں وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، ثا، ہا، خا، ضا یہ پڑھیں۔ آگے حروف مستعلیہ، یہ 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑے جائیں گے، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ اپنے کوشش کریں سننے والے دوست احباب، اس کو ناظرین جو بھی ہیں وہ اس کو زبانی یاد کریں، تاکہ اگر آپ سمپل قرآن پاک، یعنی آج کل تو رنگین قرآن کریم حفظ والے جو بچے ہیں حفاظ، ان کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ وہ اس سے قرآن کریم کو پڑھیں، مگر اگر عام بندہ بھی سمپل قرآن کریم سے پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر یہ اس کو حفظ ہوں گے حروف مستعلیہ تو اس کو پڑھنے میں مشکل نہیں ہوگی، اس کو پتہ ہوگا کہ اس کو میں نے پر پڑھنا ہے، تو لہٰذا وہ اس کو پڑھنے میں آسانی ہوگی، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو کوشش کریں کہ ان حروف کو 7 حروف جو ہیں حروف مستعلیہ، ان کو زبانی یاد کریں، اور ان کا مجموعہ ہے خصوہ داؤتن قیز ہے۔ اور آگے ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور آگے ان 3 حروف یعنی کہ سیٹی والے حروف وہ آگے ہیں، وہ ہم پڑھ رہے ہیں: زا، سین، صاد۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے۔ ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ اور حروف مفردات کو پڑھنے سے پہلے یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات تھیں، اہم باتیں وہ سامنے رکھیں، کیونکہ ان حروف کو ادا کرنے سے پہلے ان باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، ان کے قواعد کا اور ان کے مخارج کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے، پھر ہی ہم قرآن کریم کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ہم اپنا سبق نمبر شروع کرتے ہیں۔ الف، الف، با، با، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ تا، تا، ثا، ثا۔ یہ ثا جو ہے اس کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ان تینوں حروف کو با، تا، ثا، ان کو نرمی سے ایک الف کی مقدار میں ان کو ہم ادا کریں گے۔ جو ثا ہے اس کو ہم نرمی سے ادا کریں گے۔
ہم اپنی زبان جو ہے اس کو نکالیں گے اور اس کو پکڑیں گے اس کی نوک سے، تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں سا، یہ ہمیں صحیح ادا ہوگا۔ تو اس کو سا نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے، سا، نرمی کے ساتھ۔ آگے جیم، یہ جو گرین کلر نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ 3 الف کی مقدار میں اس کو ہم لمبا کریں گے۔ اس کی اندازہ اس لیے بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی مٹھی کو بند کریں اور شہادت والی انگلی کو اس طرح جب کھولیں گے آرام آرام سے، تو پہلے ایک انگلی کو، پھر دوسری، پھر تیسری انگلی کو اس طرح آہستہ آہستہ ان کو کھولیں گے، تو جب یہ 3 انگلیاں مکمل ہو جائیں گی، کھل جائیں گی، تو سمجھ لیں کہ آپ کی یہ بات ادا ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہا، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہا اور ہا، یہ جو ہے ان دونوں میں فرق ہوگا۔ آگے خو، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، جو آگے اوپر ہم نے بات کی، یہ 7 حروف میں ہے حروف مستعلیہ، تو اس لیے ان کا جاننا ضروری ہے، انہیں یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ خو، دال، ذال، نرمی سے اس کو ادا کریں گے ہم ذال کو۔ آگے را اور زا، یہ سٹی والے حروف میں سے ہے، اس لیے سٹی کی آواز کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے یہ ادا ہوتے ہیں۔ زا، اور زا میں سختی بھی تھوڑی سی ہو، زا، سین، سٹی کی آواز آنی چاہیے اس میں، سین، شین۔ آگے صاد، حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہم اس کو پڑھیں گے صاد، ضاد، طا، طا، اس کو بھی پر پڑھیں گے، وا، عین، حمزہ اور عین ان دونوں حروف میں فرق ہوگا۔ عین، غین، فا، قاف، کاف، ان دونوں میں فرق ہوگا۔ یہ پر ہے، موٹا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یہ ہا اور یہ والا ہا، ان دونوں میں فرق ہوگا۔ حمزہ، حمزہ، یا، ایک دفعہ ہم اس کو پھر رپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سن کر یاد کر سکیں، اور آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں اور آگے بھی کسی کو پڑھا سکتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ۔ جب آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہم ایک دفعہ سبق نمبر حروف مفردات، ان کو ہم ایک دفعہ پھر ریوائز کرتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال،
ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے بار بار سنیں اور اس کو بار بار ریوائز کریں تاکہ آپ کے تلفظ میں مزید بہتری آ سکے اور آپ دوسروں کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ قرآن کریم پڑھا سکیں۔ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ آج کا یہ جو پہلا ہمارا لیسن ہے یہ بہت ضروری ہے، اس کے اوپر آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ جتنی آپ اس کے اوپر آپ کی گرفت مضبوط ہوگی اتنا ہی آپ اچھے انداز سے پڑھیں گے، کیونکہ قرآن کریم میں آگے حروف مفردات ہیں جو قرآن کریم میں آتے ہیں سارے، تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ریوائز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو اور اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کو سنیں اور قرآن کریم اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو آپ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہماری ویڈیو۔ انشاءاللہ پھر جلد ہی ہم سبق نمبر 2 اس کی بھی آپ کو ویڈیو بنا کر ہم اپنے چینل پہ میں اپلوڈ کر دوں گا قاری شعبان رضا کے نام سے۔ تو آج کا ہمارا سبق ادھر ختم ہوا، پھر انشاءاللہ اگلے سبق پہ ہم آپ کو دوبارہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے اگلے سبق کی۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔